اچھا بولو، یہ ہے گڈ کیریکٹر کے حوالے سے پہلی روایت، اور تمام گڈ کیریکٹرز اور مورلز اسی حدیث سے نکلتے ہیں، کیونکہ زبان ایسی چیز ہے، یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تمام اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ آج ہم تیرے رحم و کرم پہ ہیں تو ہم پہ رحم کر، یعنی آج جو تو بولے گا، جو تیرے سے جو الفاظ ادا ہوں گے وہ ہمیں امپیکٹ کریں گے۔ تو اتنی امپورٹنس ہے زبان کی حفاظت کی۔ تو پہلی یہ ہو گئی۔ دوسری روایت جس سے تمام مورز اخذ شدہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور آج کے دور کا سب سے بڑا اینٹیڈوٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویریلی فرام دا پرفیکشن آف اسلام، حسن اسلام، اسلام کے حسن میں سے یہ ہے، المرء ترکہ ما لا یعنیہ، Verily from the perfection of Islam is that a person leaves what does not concern him۔ جس چیز سے تیرا واسطہ ہی نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ۔ یہ پرفیکشن آف اسلام میں سے۔ آج اسی کو ہم اپلائی کر لیں تو ہم اچھا کردار پا جائیں گے۔ ہمیں کوئی میٹر نہیں کرتا کسی کی پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے، تو ضرورت کیا ہے اس کی کھوج لگانے کی؟ پہلی بات۔ سلیبریٹیز کیا کر رہے ہیں، ضرورت کیا ہمیں پڑھنے کی، کھوج لگانے کی؟ انسٹاگرام پہ ایسے لوگوں کو فالو کرنے کی ضرورت کیا ہے جس سے ہمارا کنسرن ہی کوئی نہیں ہے؟ نہ وہ ہمیں دنیا میں فائدہ دے رہے ہیں، نہ وہ ہمیں دین میں فائدہ دے رہے ہیں، تو ضرورت کیا ان کے پیچھے جانے کی؟ تو وہ چیز جس سے آپ کا کنسرن ہی نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، سیدھی سی بات۔ اور یہ اس کا اسلام کمپلیٹ ہو جائے گا، اس بندے کا اسلام جو ہے وہ کامل ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنا وی شوڈ مائنڈ آور اون بزنس۔ آگے اس کی شرح بیان کی حدیث کی، اٹ از ناٹ پرمیزیبل ٹو گاسپ، گاسپ کرنا جو کہ بہت ایک عادت بن چکی ہے ہم سب کی، ریپیٹ ایوری تھنگ وی ہیئر وداؤٹ ویریفیکیشن، ایسی چیز کو ریپیٹ کرتے جانا جس کی ویریفیکیشن ہی کوئی نہیں ہے، اسپائنگ آن ادرس، کھوج لگانا، دوسروں کی زندگیوں میں نظر رکھنا، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹمز میں بہت ہوتا ہے، بری عادت ہے۔ سیک آؤٹ پیپلز فالٹس، لوگوں کی غلطیاں تلاش کرنا، اور ٹو بیزی آر سیلز ود میٹرز بیونڈ آر کنسرن، یا ایسے میٹرز میں اپنے آپ کو بیزی کر لینا جن کا ہمارے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اس ٹریڈیشن کو ہی آج اپلائی کر دیں تو ہمارے مورلز بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اب چونکہ ہمارا میڈیا اندھا دھن ویسٹ کو فالو کرتا ہے تو گاسپ کے شوز بھی ہوتے ہیں، اس میں پرسنل لائف ڈسکس کی جاتی ہیں سب کی، اس سے عادت دی جاتی ہے، عادت بنائی جاتی ہے لڑکے لڑکیوں کی کہ تم بھی گاسپ کرو بیٹھ کے۔ آفس میں دیکھ لیں کیا کلچر ہے، سٹاف رومز میں دیکھ لیں کیا کلچر ہے، سارے سائڈ پہ جا کر ہیڈ ماسٹر کی یا وہ اس کی ڈائریکٹر کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، گاسپ میں لگے ہوتے ہیں، بس اپنا وہ ایک بڑھاس نکال رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اور دوسروں کی پرائیویسی وائلیٹ کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ کسی کی پرائیویسی وائلیٹ کر کے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس سے ایسے بدتمیزانہ اور تلخ قسم کے سوال کرنا، تو دیکھنا چاہیے نا انسان کو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے اچھے کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے فالٹس پہ نظر رکھے، اپنے کام سے کام رکھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگلے کو ایڈوائس نہ کرے۔ ایڈوائس بالکل کریں، لیکن اس ایڈوائس کا بھی پھر طریقہ ہے، وہ پھر ایسی ایڈوائس نہیں ہونی چاہیے کہ بعد میں پھر آپ کہیں کہ یہ تو شرعی غیرت تھی۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ شرعی غیرت تھی، یہ بس ایڈوائس کا بھی ایک طریقہ ہے نا۔ اللہ نے تو حضرت موسیٰ کو کہا کہ فرعون سے بھی نرمی سے بات کرو جا کے۔ ابو ہریرہ، اور پھر تیسری روایت جس سے تمام کے تمام اچھے مورز اخذ ہیں وہ کیا ہے؟ A man came to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم and said, advise me، اے اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجیے۔ رسول اللہ نے کہا لا تغضب، do not become angry۔ کہا، ریپیٹ کیا، اے اللہ کے نبی اور نصیحت کیجیے، کہا لا تغضب، ڈو ناٹ گیٹ اینگری۔ پھر کہا اللہ کے نبی نصیحت فرمائیے، تیسری بار بھی کہا لا تغضب، ڈو ناٹ گیٹ اینگری، ڈو ناٹ گیٹ اینگری، ڈو ناٹ گیٹ اینگری، کیونکہ اینگر از دی روٹ کاز آف آل بیڈ مورل۔ بندہ جب غصے ہوتا ہے تبھی بدتمیزی کرتا ہے، جب غصے ہوتا ہے تبھی الفاظ غلط ملط ادا کرتا ہے، تو اس کو کنٹرول کریں، اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ اس کا پورا میکنزم اللہ کے نبی نے بتایا، اعوذ باللہ پڑھیں سب سے اسٹرانگ، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے۔ ایک شخص کا چہرہ لال سرخ ہوتے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بولی جا رہا تھا، چپ ہی نہیں کر رہا تھا، غصہ لیٹ آؤٹ کر رہا تھا۔
اللہ کے نبی نے کہا بہت اچھا ہوتا اگر یہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا، شیطان نے بھاگ جانا تھا، اعوذ باللہ پڑھ لیتا، اس کو پنگ کرنا چھوڑ دینا تھا شیطان نے۔ دوسرا یہ کہ پوزیشن چینج کر لیں، وہاں سے اٹھ جائیں، خاموش ہو جائیں، پانی پی لیں، وہ ساری پھر ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اپنے اینگر کو کنٹرول کرنا اور امپلسولی ایکٹ کرنا یہ بہت ویک لوگ کی نشانی ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ It is not permissible to allow anger to be the cause of transgression, aggression, oppressing others, harboring rancor in our hearts یعنی نفرت پالنا، دوسروں سے حسد کرنا غصے کے بیسس پہ۔ زیادہ تر لوگ غصے کی وجہ سے اپنے معاملات خراب کرتے ہیں، ان کو کوئی فیڈ بیک دے دو وہ غصہ کر جاتے ہیں، پھر وہ گرج پال لیتے ہیں، پھر جب وہ گرج پال لیتے ہیں آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، پھر وہ آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں، پھر وہ آپ کی کوئی بھی نصیحت آپ کریں اس کا مذاق بناتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اچھے مورلز نہیں ہیں، یہ اچھا کردار نہیں ہے۔ بات سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ غصے سے۔ غصہ کیا تو پھر اگلی چیزیں وہ ڈومینو ایفیکٹ ہے کہ ٹونٹ بھی کرنا ہے، پھر اگلے کو تلخ کلامی بھی رکھنی ہے، اس کے ساتھ ناراض بھی رہنا ہے۔ تو مسلمان ایسے نہیں کر سکتا، مسلمان جو ہے وہ ایزی گوئنگ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دا موسٹ بلوڈ پیپل ٹو اللہ آر دوز ہو آر دا موسٹ ایزی گوئنگ۔ بھئی ایزی گوئنگ بنے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے، دوسروں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کر، یہ بہت ضروری ہے۔ تو غصہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، اور زیادہ تر لوگ جو فیملی مسائل سے گزر رہے ہیں وہ غصے کی وجہ سے۔ غصے کو کنٹرول کرنا یہ بھی اسی طرح ہے جیسے میں نے جم کی مثال دی، جم کریں گے تو مسلز بلڈ ہو جائیں گے، غصے پہ کنٹرول کریں گے تو کنٹرول آ جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو پھر پاتھ وے وہی بنا ہے کہ جب بھی غصہ آئے گا تو الیکٹریکل سگنل نے وہیں سے فلو کرنا ہے کہ یہی پاتھ ہے کہ نکال دو، اور وہ بندہ پھر نکال دے گا، کیونکہ دوسرا پاتھ وے بنایا ہی نہیں، کنٹرول والا پاتھ وے بنایا ہی نہیں، تو آلٹرنیٹ پاتھ وے ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو اس نے ہمیشہ وہیں جانا ہے۔ تو 3 روایات، اور چوتھی روایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے تب تک کوئی بھی فیتھ کو مکمل نہیں کر سکتا، یا none of you have faith، جب تک کہ وہ اپنے اخی، اپنے بھائی کے لیے، بھائی سے یہاں پہ مراد سب ہیں، مسلمان بھی ہیں، نان مسلمز بھی ہیں، یہاں پر عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سب ہیں۔ یہ جب بھی عربک میں بھائی کا ذکر آئے تو سمجھ لیں اس میں فیمیلز بھی۔ None of you will have faith until he loves for his brother what he loves for himself، یہ ہے کامل ایمان، اور یہ ہے مورلز کی پیک، کہ تم میں سے سب سے بہترین مسلمان اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کون ہے تو وہ وہی ہے جو اپنے لیے، وہ بھائی کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہے۔ اسی کو بندہ اپلائی کر لے تو بس اس کا گڈ کیریکٹر بھی ہو جائے گا، اس کے معاملات بھی سنور جائیں گے۔ اگر آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ نرمی سے بات کریں، آپ بھی لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو معاف کریں، آپ بھی لوگوں کو معاف کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا کریں، دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، آپ بھی پھر ایسا نہ کریں۔ تو یہ ہے سب سے زبردست فارمولا کہ جیسا اپنے لیے چاہتے ہو ویسا اپنے بھائی کے لیے چاہو، اس کے ساتھ بھی پھر ویسے پیش آؤ۔ تو وی شوڈ ہیو اے ڈیزائر اینڈ انٹینشن ٹو بینیفٹ ادرز اینڈ لو گڈ فار دیم۔ وی شوڈ ناٹ ہولڈ اینی میلس ٹورڈز ادرز اور ہیو این انٹینشن ٹو ہارم ادرز، ہمیں کسی کے خلاف نفرت پالنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہماری یہ نیت ہو کہ ہم اگلے کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ If we apply this tradition, Allah will honor us on the day of resurrection in the same way that we treated others well in this life۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن آنر دے گا، اور اللہ ہمیں اس طرح ٹریٹ کرے گا جیسے ہم لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں کرتا پھر وہ اللہ کا شکریہ نہیں کرتا۔ تو لوگوں کا شکر گزار ہونا ان دس سینس کہ کسی نے آپ کے لیے کچھ اچھا کیا ہے تو شکریہ بول دیں، تو یہ بھی گڈ مینرز میں سے آتا ہے۔ شکر گزار انسان کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھینک یو بول دیا، اس کو ایکنالج کر دیا۔ تو یہ اگر آپ ریلیشنز میں لگائیں، ہسبینڈ وائف کتنا کچھ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن اپریسیشن کتنی کم ہے۔ کتنے مرد ہیں جو اپنی وائفز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کی ذمہ داری، شی از سپوز ٹو ڈو اٹ، اور نہیں کرے گی تو بری عورت۔ یہ مینٹالٹی ہے نا بیسیکلی، تو یہ ہے۔ تو اگر وہ کبھی کبھی کو ایکنالج ہی کر دیں، ٹھیک ہے سلوشن کچھ چیزوں کا آپ کے پاس نہیں ہے،
کچھ چیزیں مرد کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. اب ساس جو ہے وہ کچھ مسئلہ کریٹ کر رہی تو مرد کتنا سمجھا سکتا ہے اپنی ماں کو؟ زیادہ تو نہیں سمجھا سکتا نا، ماں کا درجہ. لیکن اتنا تو کہہ دے کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں، بس کام سر جائے گا. تو ایکنالجمنٹ بہت ضروری ہے، اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے، اسپیشلی ریلیشن شپس میں. اور ماں باپ کو بچوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اس حدیث کی روشنی میں، کہ شکر بھی کرنا چاہیے، اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تو یہ 4 روایات، یہ اکارڈنگ ٹو دس مالکی اسکالر جن کا میں نے آپ کو نام بتایا، امام الخلیل ابو محمد، یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام گڈ مینرز ان 4 روایات سے اخذ شدہ. وہ کیا 4 روایات ہیں؟ نمبر 1، جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا اچھا بولو یا چپ رہو. اس کو سوشل میڈیا پہ بھی اپلائی کریں، اس کو ہر جگہ اپلائی کریں، کمنٹس دیتے ہوئے ایوری ویئر. دوسری روایت کہ پارٹ آف پرفیکشن آف اسلام از دیٹ یو لیو alone that which does not concern you. اس چیز کا پیچھا نہ کریں جس سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں. اب ایک بندے کو کنسرن پتہ ہونا چاہیے، کنسرن ہے کیا؟ دنیا اور آخرت دونوں میں جو چیز بینیفٹ کرے اس کو لے، جو دونوں میں نقصان کرے اس کو چپ کر کے چھوڑ دیں، اس کا پیچھا مت کریں. اور تیسری روایات لا تغضب لا تغضب، ڈو ناٹ گیٹ اینگری، ڈو ناٹ گیٹ اینگری، بچو غصے سے بچو. اور چوتھی روایات، تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان نہیں ہو سکتا، none of you will have faith until he loves for his brother what he loves for himself. یہ 4 روایات ہیں. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ کا کریکٹر اچھا ہو، اسپیشلی یوتھ کا، کیونکہ نوجوانی میں یوتھ میں 2 چیزیں بہت مسنگ ہوتی ہیں، بیکاز ایموشنز ہائی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑا کچھ ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے. تو ایک اچھے کریکٹر کی کمی ہوتی ہے بہت، اور ایک حیا کی. یہ 2 چیزیں نوجوانی میں بہت ریئر ہیں. باقی آگے جا کے بندہ سیکھ جاتا ہے، لیکن اگر نوجوان اچھے کریکٹر کا ہے تو یقین کرے اس سے خوبصورت سائٹ ہی کوئی نہیں. اچھے کردار کا نوجوان، نظریں جھکانے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، اپنا ٹائم اچھا یوز کرنے والا، اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا، بڑوں کی عزت کرنے والا، یہ سارے اچھے مورلز ہیں نوجوانوں میں بہت ضروری. وہ بہت ریئر ہے. وہ جس دن ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کا اپلفٹمنٹ ہی آئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. مائیکل جوزفسن یہ ایتھکس کے ایک پروفیسر ہیں امریکہ میں، اور لا میکر بھی ہیں، لائر بھی ہیں. تو بڑے اچھے ان کے کچھ کوٹس ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ سنانے کا مقصد یہ کہ آپ دیکھیں کہ اوور آل ہر کلچر میں گڈ کیریکٹر کی بڑی امپورٹنس ہے. تو انہوں نے کہا کہ گڈ کیریکٹر از مور امپورٹنٹ دین ویلتھ، گڈ لکس، پاپولیرٹی اینڈ ایون ایجوکیشن. These things do not guarantee happiness and often they become obstacles to developing good character. انہوں نے کہا کہ گڈ کیریکٹر دولت سے، اچھی لک سے، پاپولیرٹی سے، اور ایون ایجوکیشن سے بھی زیادہ ضروری ہے. بلکہ اکثر یہ چیزیں انسان کے لیے آبسٹیکل ہوتی ہیں ہیپینس میں اور اس کے گڈ کیریکٹر میں. یہ بڑی گہری بات ہے، اس کو مزید ڈسکس کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ گڈ کیریکٹر از دی سنگل موسٹ امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ آف اے سکسیسفل اینڈ وردی لائف. اگر سکسیسفل اور وردی لائف گزارنی ہے تو اس کے لیے گڈ کیریکٹر سب سے امپورٹنٹ ٹریٹ ہے. تو انشاءاللہ گڈ کیریکٹر ایکچولی ہے کیا؟ امریکن پروورب ایک آپ کو سناتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یو ویئر از یور کیریکٹر. سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ پہنتے ہو وہ آپ کا کردار ہے، وہ آپ کے کپڑے نہیں ہیں. تو کردار اگر برا ہے اور کپڑے بہت اچھے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی بندے نے اچیومنٹ نہیں کی. اب آتے ہیں حدیث کی طرف کہ امپورٹنس کیا ہے گڈ کیریکٹر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نتھنگ از ہیویئر اپون دا اسکیل آف دا بلیور آن دا ڈے آف ریزریکشن دین ہز گڈ کیریکٹر. کوئی بھی چیز قیامت والے دن اسکیلز میں، اسکیل سے مراد ہے جو حساب کتاب جس میں ہوگا، کیا کہنا چاہیے اسکیلز کو؟ جی ترازو. ترازو میں کوئی بھی چیز ہیویئر نہیں ہوگی سب سے زیادہ گڈ کیریکٹر کے علاوہ. ویریلی اللہ ہیٹس دا شیم لیس obscene پرسن. اللہ کو شیم لیس اور obscene انسان نہیں پسند ہے جس کو زبان پہ ہی کنٹرول نہیں. وہی شیم لیس اور obscene سے یہ مراد ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے، گھبراتے تھے، اس کے پاس بیٹھتے، اس کے پاس جاتے، کیونکہ اس کی زبان بہت تیز تھی. تیز زبان سے مراد ہے کہ فالٹس ڈھونڈنا، لوگوں کو جھکتے مارنا، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو تانا اور تانے دینا
اور یا کوئی کڑوی بات کر دینا لوگوں کو، تو وہ بہت سخت وعید ہے اس کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, verily the believer may reach through his good character the status of one who regularly fasts and prays at night. ان قریب بلیور اپنے اچھے کردار کی وجہ سے اس شخص کا سٹیٹس ریچ کر جائے گا، اس عابد کا جو بہت زیادہ روزے رکھتا ہے اور روزانہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ عابد کی اپنی ایک ظاہر ہے امپورٹنس ہے، لیکن گڈ کیریکٹر، اچھے اخلاق والے انسان، اور وہ کون ہے وہ آگے ایٹریبیوٹس میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ اس کے درجے کو پا جاتا ہے۔ ایون دو اگر وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ رہا تو پھر بھی وہ اس کے درجے کو پا جاتا ہے۔ امپورٹنس بتانے کے لیے بتایا کہ اتنی امپورٹنس ہے گڈ کیریکٹر والے انسان کی۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی کانشیس آف اللہ ویئر ایور یو آر۔ گڈ کیریکٹر میں سب سے پہلے آتا ہے اللہ کا ڈر، ٹھیک ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اٹ اسٹارٹس فرام ہیئر، گڈ کیریکٹر اسٹارٹس فرام ہیئر۔ جو بندہ اللہ سے کانشیس ہو گیا ہر معاملے میں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کیا سوچیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ تھاٹس آئیں اس کے مائنڈ میں کہ اللہ کا یہ حکم ہے وغیرہ وغیرہ، ہر معاملے میں جو کانشیس ہو گیا اللہ سے، پہلی بات یہ فالو دا بیڈ ڈیڈ ود اے گڈ ون ٹو اریز اٹ اینڈ انگیج ادرس ود بیوٹیفل کیریکٹر۔ یہ حدیث جہاں ہو اللہ کے بارے میں کانشیس ہو جاؤ، برے ڈیڈ کو اچھے سے مٹا دو۔ یہ آج کے دور میں بہت زبردست حدیث ہے۔ جیسے کہ برا عمل ہو گیا خدا نہ خواستہ، فوراً اچھا عمل کرو تاکہ وہ برا عمل حاوی نہ ہو جائے آپ پہ، اس کی نحوست آپ پر طاری نہ ہو جائے، اور وہ کالا دھبا جو بلیک سپاٹ لگ جاتا ہے کل پہ وہ بڑھ نہ جائے، تو اس کو فوراً مٹاؤ۔ اور اینجل بھی آپ کو پتا ہے 6 آورز ویٹ کرتے ہیں برا ڈیڈ لکھنے سے پہلے، تو توبہ کر لو اس سے پہلے کہ وہ چیز بہت بڑھ جائے۔ اور یہ بہت غلط بات ہے۔ ابن القیم نے کہا کہ جب ایک گناہ روٹین بن جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ لگے یہ گناہ ہے، عادت بن گئی نا، تو نہ توبہ ہو رہی ہے، وہ گناہ عادت بن گئی ہے، تو یہ تباہی ہے، یہ تباہی کا ذریعہ۔ اور پھر کہا کہ انگیج ود ادرس ود بیوٹیفل کیریکٹر، اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے کیریکٹر سے پیش آؤ دوسروں کے ساتھ۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا، ویریلی آئی ہیو بین سینٹ اونلی ٹو پرفیکٹ رائٹیس کیریکٹر، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ میں رائٹیس کیریکٹر کو پرفیکٹ کروں، تم لوگ کے سامنے مثال پیش کروں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ہمارے لیے مثال ہے۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ارلیسٹ ٹیچنگز بھی ہم دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ کیریکٹر بلڈنگ کی ہی ٹیچنگز ہیں، لیکن کیریکٹر بلڈنگ تھرو دی تقوی آف اللہ۔ فرق یہ ہے مسلمانوں میں اور ویسٹرن ایتھکس میں، فرق ہی یہاں پر آتا ہے کہ وہ کیریکٹر بلڈنگ اپنا جو بھی انہوں نے میکینزم بنایا ہے، اس میں ویلیو سسٹم ہے، ریوارڈ سسٹم ہے، ریٹنگ سسٹم ہے، یہ سارے ان کے طریقے ہیں، آپرنٹ کنڈیشننگ ہے، کلاسیکل کنڈیشننگ ہے۔ یہ ایجوکیشن میں جب آپ کچھ کانسیپٹس پڑھتے ہیں نا، یہ سارے ٹیکنیکل ورڈز ان کے، آپرنٹ کنڈیشننگ، کلاسیکل کنڈیشننگ، ری انفورسمنٹ، ریوارڈ، پنشمنٹ، ریٹنگ سسٹم، ویلیو سسٹم، یہ سارے ان کے ایجاد کردہ چیزیں ہیں جس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور وہاں آپ کو بہت سے اچھے اور صاف نظر آتے ہیں ان میں۔ لیکن ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ ہی تقوی سے ہوتا ہے، اور لیاقت علی خان نے بھی یہی کہا تھا 1949 میں آبجیکٹیوز ریزولوشن، ایک بہت آپ کہہ لیں امپورٹنٹ جو ہے وہ کانفرنس ہوئی تھی، جس میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو لیاقت علی خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ کرپشن اور بیڈ جو اعمال ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے میں، اس کا واحد حل تقوی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا، وہ جب تقوی ہی نہیں ہے، ایک بندہ اللہ سے نہیں ڈر رہا، تو وہ پھر آرگنائزڈ کرپشن میں لگ جاتے ہیں، اور وہ چھپ کر کرپشن کرنے لگتے ہیں، جیسے امریکہ ویسٹ میں آرگنائزڈ لیول پہ کرپشن ہوتی ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا لیکن کرپشن ہو رہی ہوتی ہے، اندر خاتے بہت کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نہیں ڈر۔ گڈ کیریکٹر پہ میں کچھ آپ کو کوٹس، ابن القیم کا ایک کوٹ سناتا ہوں، دا ریلیجن اٹ سیلف از انٹائرلی گڈ کیریکٹر، ریلیجن ہے ہی گڈ کیریکٹر۔ جیسے امام شافعی کا واقعہ ہے، بہت مشہور صحیح واقعہ ہے، کہ وہ علم حاصل کرنے گئے، کافی عرصہ علم حاصل کر کے واپس آئے، عالم بن گئے، تو دروازے پہ نوک دی، مدر نے پوچھا کون ہے، اپنا نام بتایا، اور مدر نے کہا کیا سیکھ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا علم اور آداب۔ تو مدر غصے ہوئی، کہتی کچھ نہیں سیکھا، واپس چلے جاؤ۔ تو بڑا شوق میں آئے،
کہ یہ کیا، میری والدہ نے اتنا روڈ بیہیویئر کیوں دکھایا؟ تو اپنے استاد کے پاس گئے، غم میں کہا یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ. تو استاد مسکرائے، کہتے پہلے آداب کہنا ہے پھر علم کہنا ہے. تو یہ جب آ کے واپس کہا نوک کر کے، کیا سیکھا؟ تو کہا آداب اور علم. تو پھر دروازہ کھلا. یعنی وہ مدرز بھی کس لیول کی ویژنری خواتین تھی. تو کہا ہاں اب تم نے کچھ سیکھا. تو علم سے پہلے آداب آتے ہیں. اگر صرف علم آ گیا ہے تو پھر تو آپ وہ فتویٰ باز بن جائیں گے نا، پھر تو حرام پولیس بن جائیں گے. ہر چیز میں نقص، ہر چیز میں نقص. اور ایسے ہی ہوتا ہے. یہ شروع کی سٹیجز میں سے ہے، ہم سب اس سے گزرے. فیملی والوں پہ فتویٰ، سب پہ فتویٰ، غصے ہونا، گرمپی ہونا. تو وہ ماں باپ بھی سوچتے ہیں، رشتہ دار بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ کون سا مذہب اس نے پڑھا ہے، دین پڑھا ہے کہ یہ غصے والا بن گیا. اس کی پھر ہم دلیل بھی دیتے ہیں کہ نہیں یہ غصہ نہیں ہے، یہ شرعی غیرت ہے. اس کو شرعی غیرت کا ہم نام دیتے ہیں کہ یہ غصہ جائز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کے سامنے، یا قرآن یا رسول اللہ کی مثال لے لیں. اللہ نے تو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہا قولاً لینا، کہ نرمی سے بات کرنا. فرعون جیسے خبیث شخص کی طرف بھیجتے ہوئے حضرت موسیٰ کہا جا رہا ہے نرمی سے بات کرنا. ہم کہتے ہیں نہیں ہماری دینی غیرت ہے. تو اس لیے بس بات وہی ہے نا کہ اپنی ایگو کو بوسٹ نہیں کرنا چاہیے انسان کو ویسے ایکٹ کرنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. تو ابن القیم نے کہا کہ ریلیجن ہے ہی گڈ کریکٹر. So whoever surpasses you in character has surpassed you in religion. تو جس کا اخلاق تم سے اچھا ہے وہ تم سے ریلیجن میں آگے ہے. سیدھی سی بات. اس لیے میں ہمیشہ یوتھ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے استاد پکڑنا ہے تو علم تو ضرور دیکھیں لیکن اس کا اخلاق ضرور دیکھیں. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز وائل چوزنگ اے ٹیچر از اس کا اخلاق، اس کی نرمی. یہ بہت ضروری، کیونکہ ٹیچر کا رویہ آپ میں آتا ہے، ٹیچر کا مزاج آپ میں آتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اور میرے جو ٹیچر ہیں استاد ڈاکٹر انس نظر، ماشاءاللہ میں گواہی دے سکتا ہوں ان کے اخلاق کی، اور بہت سی اگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ کس لیول پہ ان کا اخلاق ہے، کس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں. اور وہ چیز میں نے بہت سیکھی ان سے، انکانشیسلی سیکھی الحمدللہ. تو وہ ایک سینٹینس کہا کرتے ہیں جو میں کوٹ یہاں کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے نا دین کو اپنے مزاج کے مطابق بناتے ہیں، اپنے مزاج کو دین کے مطابق نہیں بناتے. یہ بڑی گہری بات ہے اگر آپ اس میں سوچیں. اور اس کو کنفرمیشن بائس کہتے ہیں نفسیات کی لینگویج. زیادہ تر لوگ دین سے وہ لیتے ہیں جو وہ لینا چاہتے ہیں. کنفرمیشن بائس، وہ دین کو پڑھتے اس لیے تاکہ انہیں اپنے رویے کی دلیل مل جائے اور اپنے ایکشن کو جسٹیفائی ہو جائے. اس میں خواتین بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک پورا سسٹم موجود ہے، اسلامک فیملی سسٹم ڈیفائن ہو گیا کہ یہ ہسبینڈ کے رائٹس ہیں، یہ وائف کے رائٹس ہیں، یہ فرائض ہیں، فرائض. لیکن وہی چیز اٹھانی ہے جو اپنے فائدے کی ہے، باقی سارا دین بھول جائے، باقی ساری احادیث بھول جانی. کنفرمیشن بائس. تو دین کو آپ اپنے مزاج کے مطابق بنا رہے ہیں، آپ مزاج کو دین کے اپنے مزاج کو دین کے مطابق نہیں بنا رہے. اور یہ یو ول بی آسکڈ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ نہیں مزاج کو بھی دین کے مطابق. اب ایک بندے کا مزاج ہی غصے والا ہے تو وہ سخت آیاز لائے گا. تو بات وہی ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق آپ دین بنا رہے ہو، نہ کہ دین کے مطابق اپنا مزاج بنا رہے ہو. یہ بڑی گہری بات ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا الموافقات میں دا شریعہ ان اٹس انٹائرٹی اونلی کریٹس نوبل مورلز. تو انہوں نے کہا کہ شریعہ کی جتنی بھی عبادات پلس دیکھیں نا دو ہی چیزیں، ایک عبادات ہیں پھر معاملات ہیں، ان سب کا پرپز گڈ کیریکٹر اور نوبل مورلز کریٹ کرنے. انسان نماز کا کیا مقصد ہے؟ بہت سے مقاصد ہیں. سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی شکر گزاری کرنا. لیکن نماز کے میکانزم کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کیریکٹر ٹریٹس بنا رہا ہے ہمارے اندر. پیشنس سکھا رہا ہے نماز، صبر سکھا رہا ہے نماز، ہمیں کمپوزر سکھا رہا ہے نماز، جو ہے ہمیں ڈسپلن سکھا رہا ہے. یہ تینوں گڈ کیریکٹر کے بڑے امپورٹنٹ ایٹریبیوٹس ہیں. اسی طرح دیگر آپ عبادات دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا وہ ہمیں گڈ ٹریٹس پیدا کر رہے ہیں. تو یہ ابن القیم کہتے ہیں کہ شریعہ ان اٹس انٹائرٹی اونلی کریٹس نوبل مورلز. شریعہ کا مقصد ہے نوبل مورلز کریٹ، کیونکہ انسان اچھے ہیں تو دنیا اچھی ہے. انسان کرپٹ ہے، انسان خراب ہے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. اس لیے بہت ضروری. احادیث کی طرف آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، البر حسن الخلق. رائٹیسنس، البر کہتے ہیں نیکی کو، رائٹیسنس کو. رائٹیسنس از گڈ کیریکٹر.
جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا ایک سینٹینس بہت وائرل پچھلے دنوں ہوا، بہت خوبصورت بات، چھوٹا سا سینٹینس لیکن اس میں پورا ایک خزانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھو اور آپ اس کی تکلیف کو فیل نہ کرو اور اس کی مدد نہ کرو، تو آپ عابد تو ہو سکتے ہیں، حاجی تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ یہ نیکی نہیں ہے۔